اور پھر وہ ان میں نکل کر دوسروں کو دکھ دینے والی چیزیں ہونے لگی تہواروں کے اوپر۔ اصل میں یہ پہلو ہے جو خطرناک ہے یا برا ہے یا غلط ہے، اور جس کی ڈسکریج کرنا چاہیے۔ اور آخری بات یہ کہ یہ ایک کلچر ہے، خود غرضی کا کلچر، میری خوشی۔ پھر اس سے اور آگے چلے، دوسروں کو دکھ دے کر خوشی، ہنس رہے ہیں، دوسرے کو تکلیف پہنچی، انجوائے کر رہے ہیں، ہماری تو تفریح ہو گئی۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. الحمدللہ الحمدللہ الذی لہ حمدا کثیرا کما امر، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ برادران کرام، دو بڑے حادثے ہوئے دو تہواروں کے اوپر، ایک ہندوؤں کا تہوار، ایک عیسائیوں کا تہوار۔ یہاں ہندوستان میں گجرات میں موربی میں بڑی بھیڑ اکٹھی ہو گئی ایک پرانے پل کے اوپر، اور تقریباً 150 لوگ، ان کی جانیں گئیں، پل ٹوٹ گیا۔ ساؤتھ کوریا میں، جنوبی کوریا میں، اس کی جو راجدھانی ہے کیپٹل سیول، اسی دن، یہ ایک ہی دن کی بات ہے، وہاں بھی اتنی ہی جانیں گئیں، تقریباً 150۔ ایک بہت بڑی بھیڑ اکٹھی ہو گئی تھی ایک مال میں، وہ بہت ہی زیادہ تھے لوگ، جگہ ذرا سے بھی نہیں بچی تھی، ہیلووین کے اوپر، اور کسی وجہ سے اسٹمپیڈ، بھگدڑ مچ گئی، اور 150 کے قریب، زیادہ تر ظاہر ہے کہ مرنے والے جب بھگدڑ ہوتی ہے تو اس میں اسٹمپیڈ میں بچے ہوتے ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، یا کمزور ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، بوڑھے تو وہاں شاید نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ منانے والے، یہ جو شروع ہوا ہے نیا، اس میں بچے زیادہ ہیں۔ ان تہواروں کا نام بھی شاید مسلمانوں نے نہیں سنا تھا، چھٹ پوجا کا یہیں رہنے والوں نے سنا ہوگا، لیکن نام سنا ہوگا، شاید اس حادثے سے پہلے کچھ زیادہ نہیں جانتے ہوں گے، وہ بہار کے لوگ جانتے ہیں، باقی جگہوں کے نہیں۔ یہ کچھ مختصر میں بتاؤں گا دونوں کے بارے میں، اس لیے نہیں کہ اس کی معلومات آپ کو ہو، اس لیے کہ اس سے بہت سی باتیں نکلتی ہیں جو ہمارے غور کرنے کی ہیں۔ یہ چھٹ پوجا جو ہے، یہ بہار کا تہوار تھا، چلی تو آ رہی ہے پورانک کال سے، اس سے اور پہلے نہیں تھی، لیکن پھر بھی کافی پرانی ہو گئی، پورانک کال سے چلی آ رہی ہے۔ برہم ویورت پران میں ذکر ہے، رام چرت مانس میں ذکر ہے، مہا بھارت میں ذکر ہے۔ سوریہ دیوتا جنہیں کہتے ہیں، یہ ان کی ایک پتنی، دیوتاؤں کی سب کی پتنیاں ہوتی ہیں، ایک خدا کی نہیں ہوتی، تو سوریہ دیوتا جو ہیں ان کی پتنی وہ چھٹی میاں کہلاتی ہے وہاں بہار کے اندر۔ اور دیوالی کے چھٹے دن، یہ 4 دن کی ان کی رسمیں اس کے اندر ہوتی تھیں۔ بہار جھارکھنڈ تو ایک ہی اسٹیٹ تھی، اب الگ الگ ہو گئی، پھر اس سے کچھ تھوڑا سا آگے بھی وہاں بھی پھیلی تھی، بنگال وغیرہ میں بھی لوگ۔ تو یہ ان کا 4 دن کا پروگرام ہوتا ہے، ایک دن کا نہیں، وہ 4 دن چلتی ہیں، نہان ہوتے ہیں، اور دوسری میں ان رسموں کا تذکرہ نہیں کر رہا کہ کس کس دن کیا کیا کرتے ہیں۔ تو یہ چھٹی میاں کی پوجا کرتے ہیں اس لیے کہ وہ خاص طور سے بچوں کو سرکشت رکھیں گی، ان کی زندگی جو ہے وہ محفوظ ہو جائے گی، بڑی ہو جائے گی۔ یہاں بچے بڑی تعداد میں مر گئے اسی دن۔ بہرحال میں اس پہ کوئی طنز نہیں کر رہا، کیا مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں، اس پر بھی کوئی تبصرہ نہیں، اصل تو کچھ اور ہمارے غور کرنے کی باتیں ہیں ان دونوں میں۔ ایک یہ تہوار جو ہیلووین کوئی نہیں جانتا تھا یہاں، تو اس سال بہت لوگ جان گئے، سعودی عرب نے جنوا دیا۔ سعودی عرب میں، یہ دنیا کے بہت سے ملکوں میں بین تھا، مسلم ممالک میں، ملیشیا وغیرہ میں، اور بہت سے ممالک میں بین تھا، سعودی عرب میں بھی بین تھا۔ تو وہاں کے اب ذرا آزاد خیال، اب جو شہزادے ہیں جن کو آگے جانے کے بعد شاہ بننا ہے، محمد بن سلمان، انہوں نے بہت سی چھوٹیں دی ہیں، لبرل ہیں وہ،
تو بہت سی چھوٹیں بہت اچھی ہیں، زبردستی کچھ پابندیاں تھیں ان کو کم کیا ہے۔ بہرحال ان کی جو چھوٹوں میں سے تھی ایک، انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ ہیلووین منا سکتے ہیں۔ اس میں وہ طرح طرح کے کارٹون اور طرح طرح کے بھیانک اور ڈراؤنے، خاص طور سے ماسک لگا کر یا باقی بھی کاسٹیوم پہننے کے بعد لوگ نکلتے ہیں باہر، اور کیا کیا کرتے ہیں میں الگ رکھتا ہوں بات کو۔ تو یہ وہاں پر ایک بھیڑ نکل پڑی، بڑے بڑے لوگ بھی، بچے بھی، وہ سب وہ کاسٹیوم پہنے ہوئے، طرح طرح کے ڈراؤنے، سڑکوں پر چاروں طرف، عورتیں بھی بچے بھی، ایسے جیسے بند پڑے ہوئے تھے بہت دنوں سے۔ اب ایک آزادی ملی فن تفریح کے لیے، تو تفریح کے لیے سب نکل کھڑے ہوئے۔ اس سے کوئی مطلب نہیں کہ عیسائیوں کا تہوار ہے یا مسلمانوں کا ہے، یا یہ کہ بہرحال اس کا کیا۔ اب فتوے تو بہت ہیں، پوری دنیا میں مسلمانوں نے بہت زیادہ اس کے اوپر جگہ جگہ جو کامنٹس کیے وہ بہت زیادہ مذمت کے کیے کہ دیکھو وہاں پاک سرزمین کے اوپر بھی انہوں نے یہ بےہودگیاں شروع کر دی، اس کی اجازت دے دی۔ فتوے بھی ہیں، وہ فتوے جو ہیں، جو وہاں کا فتوے دینے والا گروپ ہے، اب ان کے آگے کون سنتا ہے، یہ شہزادے کے آگے۔ بہرحال فتوے وہاں پر وہاں کے بھی ہیں کہ یہ تو کرسمس سے بھی زیادہ بڑا کفر ہے یا شرک ہے، ہیپی کرسمس کہنے سے بھی۔ یہ تشدد کی باتیں ہیں، جو غلط چیز غلط ہے، بعض چیز فضول ہوتی ہے، کوئی چیز بدعت ہوتی ہے، کوئی چیز شرک ہوتی ہے، کوئی چیز کفر ہوتی ہے، ان کی سب کی تعریفیں، ڈیفینیشنز الگ الگ ہیں۔ ہر وہ چیز جو جسے ہم ٹھیک نہیں سمجھیں اسے شرک یا کفر کہنا شروع کر دیں، تشدد کی باتیں نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک الگ بات ہے۔ تو بہرحال وہ آیا کہ یہ تو اس سے بھی زیادہ بری چیز ہے ہیپی کرسمس، اور اصل میں تو میں رکھ چکا ہوں پہلے کہ نہ صرف یہ کہ اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں، ہیپی کرسمس مبارکباد تو دینی چاہیے۔ آپ ان عقیدوں کو تھوڑی مانتے ہیں کہ ان کو صلیب دی گئی یا صلیب ہو گئی، لیکن وہ ایک یوم پیدائش ایک مانتے ہیں۔ آپ خدا کا بیٹا تھوڑی مانتے ہیں، لیکن یوم پیدائش کس کی مانتے ہیں اس دن؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، جن کی ہم بہت احترام کرتے ہیں، جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اس کا اگر ایک یوم پیدائش مانتے ہیں اور ہم نے ہیپی کرسمس کہا کہ نہیں مبارک ہو، تو اس میں قطعاً کوئی حرج نہیں۔ یہ ان کے اس عقیدے کی تائید ہرگز نہیں ہے کہ اگر کسی ایک چیز کے اوپر ہم دیں تو ان کے سارے عقیدوں کی ہم نے تائید کر دی، تو وہ غلط ہے، وہ یہ تشدد ہے بلا، بلکہ اس لیے کہ تعلق بہتر ہوں، اور اس کے بعد پھر بشرطے کی نیت یہ ہو کہ اس کے بعد آپ کچھ بات اور آگے بھی کریں گے، ایسے ہی نہیں فضول۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ایک وہ شرک یا کفر تھا، یہ اس سے بھی بڑا شرک ہے۔ کفر بھی جو ہے وہ چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں، اور شرک بھی چھوٹے اور بڑے ہوتے ہیں، جیسے تو شرک ہے اور کفر تو کفر ہے۔ تو بہرحال اس میں یہ جو ان کا تھا ہیلووین، یہ اصل میں شروع ہوا تھا جب کبھی آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ میں، جیسے میں نے بتایا یہ بہار کی تھی، سارے ہندوستان میں پھیلنے لگی چھٹ پوجا۔ اگر صحیح اسکرپچرز کی کوئی چیز ہوتی، ان صحائف کی ہوتی، ان میں تو تذکرہ ہی نہیں، جسے یہ خدا کا کلام مانتے ان میں تو ذکر ہی نہیں، بعد کی چیزیں ہیں۔ اور پھر اگر ایسے ہی ہوتی کہ وہ سب کے لیے مذہبی طور پہ ضروری ہوتی تو سب مانتے ہوتے، یہ تو ایک علاقے سے چلی اور اس کے بعد سب جگہ لوگوں نے لینی شروع کر دی، اب پورے ہندوستان میں بڑھتی جا رہی ہے۔ اور یہ حادثہ گجرات میں ہوا تھا۔ ایسے ہیلووین کا ہے، یہ تو ان کی کرسچینٹی آنے سے پہلے، عیسائیت کے حضرت عیسیٰ سے پہلے آئرلینڈ اور اسکاٹ لینڈ کے اندر یہ منایا کرتے تھے یہ ہیلووین۔ آئرلینڈ اسکاٹ لینڈ کے لوگ، برطانیہ سے ملا ہوا پہلے تو اسی کا حصہ تھا، وہ مناتے تھے۔ اور وہ اس لیے مناتے تھے کہ جو گزر گئی روحیں، جو لوگ گزر گئے ان کی روحوں کو ایصال ثواب کریں یا سکون پہنچائیں، یا ان کے لیے دعائیں کریں، یا سینٹس جو سنت بڑے لوگ اچھے لوگ گزر گئے ان کے لیے کچھ دعائیں کریں، وہ اس کے لیے تھا ان کا ایک دن۔ یہ 3 دن ہے، یہ بھی جیسے وہ چھٹ پوجا 4 دن ہے، 3 دن۔ اور ان کے یہ کئی تہوار جیسے ایسٹر ہے، پینٹیکاسٹ ہے، کرسمس ہے، یہ بھی اصلاً 3 دن ہوتا ہے۔ آپ کو تو ایک ہی دن معلوم ہے نا، اس سے پہلے رات کو شروع ہوتا ہے، اگلے دن ہوتا ہے، پھر اگلے دن ہوتا ہے۔ یہ بھی 3 دن ہوتا ہے ان کا ہیلووین بھی۔ یہ شروع ایسے ہوا تھا، پھر جب یہ عیسائیت پھیلی، کرسمس بھی ایسے ہی شروع ہوا تھا۔ کرسمس 25 دسمبر، کسی نبی کی تاریخ پیدائش اللہ نے محفوظ نہیں رکھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کی جو لوگوں میں مشہور ہے، طرح طرح کی تاریخیں مشہور ہیں، اس میں سے 12 ربیع الاول اکثریت نے لے لی ہے۔ اللہ نے کسی نبی کی تاریخ پیدائش محفوظ نہیں رہنے دی، یا اس کی حکمت ہے کہ ان تاریخوں پہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں
اسے اگر وہ خود دیکھتے یا ان تک پہنچایا جائے تو ان کے لیے دکھ کی بات ہے۔ تو حضرت عیسیٰ کی تاریخ پیدائش کسی کو نہیں معلوم۔ یہ 25 دسمبر ایک تہوار حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے سے وہ لوگ مناتے تھے جنہیں یہ پگانس کہتے ہیں، یعنی مشرکین، ان کی زبان میں، عیسائیوں کی زبان میں مشرک مورتی پوجک پگانس، یہ لوگ وہ 25 دسمبر کو ایک تہوار مناتے تھے رومنس۔ جب یہ عیسائیت رومنس میں پھیلی، رومنس عیسائی ہوئے، تو اس تاریخ کو انہوں نے لے لیا اور حضرت عیسیٰ کا جنم دن منانا شروع کر دیا، اس لیے کہ کوئی تھا نہیں تو ان کا کہ یہ لے لو، ایک تہوار تو ہوتا ہی ہے۔ اور ایسے ہی یہ بھی ہے ہیلووین، کہ یہ بھی پیگنس کے اندر تھا حضرت عیسیٰ سے پہلے، یعنی انہیں جنہیں وہ کافر و مشرک کہتے ہیں، کہ یہ لوگ اور جن کو عیسائی مشرک کہتے ہیں ان سے انہوں نے لے لیا اس کو۔ اور اس دن انہوں نے پھر اپنے سینٹس، جو سنت ان کے گزرے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرنا یا ان کے لیے ایصال ثواب کرنا، اور گزرے ہوئے اور لوگوں کے لیے۔ پھر ہلکے ہلکے سینچریز گزری، صدیوں سے اس کی شکل بدلتی رہی، سب تہواروں کی بدلتی ہے۔ جب وہ تہوار ہی ہو جائے، تو جب وہ خوشیاں منانے کا انداز عبادت نہ بچے، تو پھر اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں۔ تو ان کی ہر تہوار کی بدلتی ہے، ان کی بھی بدلی، یہ بدلتی چلی گئی۔ ان بدلنے کے اندر یہ آیا کہ وہ پہلے کیک ویک بناتے تھے، یہ 15ویں صدی اور اس کے اندر تک آتے آتے وہ کیک جگہ جگہ غریبوں کو دیتے تھے ایصال ثواب کے انداز میں، کہ ان کی آتما کو ہم شانتی پہنچا رہے ہیں۔ وہ پھر بات غریب بچے آتے تھے، تو ایک عقیدہ یہ ہوا کہ نہیں، صرف انہی کی روحیں نہیں، گھروں میں بھی آتی ہیں روحیں بزرگوں کی، اپنے اپنے گھروں کے اندر، تو وہ جلاتے تھے، موم بتیاں جلاتے تھے گھروں کے اندر، کہ ان کو راستہ مل جائے آنے کا۔ کھانا جو کھاتے تھے وہ کھانا چھوڑ دیتے تھے ٹیبل پہ تھوڑا سا، کہ یہ کھا لیں گی وہ جو آئی ہیں۔ اور آگے چلے تو ایک عقیدہ اس میں یہ بنا کہ یہ جو ہیلووین ڈے ہے، اس دن خاص طور سے وہ روحیں تو بھٹکتی رہتی ہیں، جنت میں نہیں جاتی، وہ انتقام جن سے لینا ہے اس کے لیے بھٹکتی رہتی ہیں۔ ہیلووین کے دن تک وہ ان کو ڈھونڈتی رہتی ہیں کہ جن سے کوئی بدلہ لینا ہے، تو اب وہ ڈھونڈتی رہتی ہیں تو کہیں ہم نہ ہوں، تو وہ انہوں نے ماسک لگانے شروع کر دیے کہ یہ روحیں ہمیں پہچانے نہیں، اور پھر وہ ڈراؤنے لگانے شروع کیے کہ ہم تو یہ روحیں ڈر جائیں، یہ نہ آئیں۔ یہ ہلکے ہلکے کر کے تصورات اس شکل میں بدلتے چلے گئے، اور اس کے بعد پھر آج جو ہے یہ ٹرک اینڈ ٹریٹ کے نام سے چلتا ہے۔ بچے جاتے ہیں، پہلے اس سے اور پہلے تک اس جگہ آیا تھا کہ غریب بچے جاتے تھے کہ ہمیں دے دو یہ کیک وغیرہ، اور ہم جو ہے وہ ان کے لیے ایصال ثواب کر دیں گے اور تمہارے لیے دعا کریں گے، ان کے لیے بھی دعا کریں گے، وہ لوگ دے دیتے تھے۔ اب وہ امیروں کے بچے، انہوں نے جب سے یہ نقاب شروع ہوئے اور ڈراؤنے کہ روحوں کو بھگانے کا، تو ان کی ایک ایکٹیویٹی بن گئی۔ وہ جاتے ہیں ٹرک اینڈ ٹریٹ۔ ٹرک کا مطلب ایک طرح کی دھمکی، بہت کچھ تمہارا برا کر دیں گے، خطرناک کر دیں گے۔ وہ اپنے ڈھانچے وانچے، پورا کاسٹیوم بنا ہوا ہے، دروازہ انہوں نے بیل بجائی، کسی نے کھولا، وہ 4 بچے ہیں طرح طرح کے، ماسک لگائے ہوئے، پہنے ہوئے، تو وہ کہتے ہیں ٹرک اور ٹریٹ، مطلب پھنسنا ہے تمہیں، ہم بدرو ہوئے ہیں یا ہمیں کچھ دو گے، تو وہاں انہیں کچھ پیسے دے دیے جاتے ہیں، عام طور سے کینڈی ونڈی جو بنی ہوتی ہے وہ دے دیا جاتا ہے۔ یہ ایک رسم سی بن گئی، ایک فن کا تہوار بن گیا، یہ ایسے یہاں تک بن کر آیا۔ اب وہ سعودی عرب میں اس کی اجازت ہو گئی، اب سعودی عرب میں ہو گئی تو ایک بھیڑ نکل گئی، یہ سب کاسٹیوم پہنے ہوئے، جیسے اجازت جب انہوں نے دی تو اس پہ جب تمام دنیا میں سب تھو چل رہی ہے۔ اور اصل میں تو جہاں منع نہ کریں، بھائی عیسائی منع کریں کہ یہ نہیں کرو گے تم، تو بات الگ ہے۔ یہ مسلمان تو ان میں بھی پہنچتے تھے، بھائی وہ دہی ہانڈی کا ہو یا اس کا ہو، وہاں لڑکے لڑکیاں سب اکٹھے ہوتے ہیں تو یہ بھی گھستے ہیں، اس فن کی جگہ تو ہم بھی جائیں۔ تو پہلے آنے دیتے تھے، اب مسلمانوں کو ان کا کرنا نہ، تم لوگ ہماری لڑکیوں کو پھانسنے آتے ہو، تم نہیں آؤ گے، انہیں مارنا شروع کیا اور بھگانا شروع کیا۔ ورنہ گھسنا تو جہاں بھی فن ہو رہا ہے یہ بھی جاتے ہیں اور گھسنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے اجازت دے دی تو یہ بھی نکل کھڑے ہوئے بہت سے، وہ کہ عیسائی تو اعتراض کر نہیں رہے ہیں، وہ تو بہت خوش ہیں۔ تو اب میں نے ان کی آپ کو مختصر حقیقت بتائی، ورنہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اصل بات تو یہ ہے کہ اتنے جو موت ہوئی اس پر ایک ساتھ ایک ہی دن ہوئی اتفاق سے، اسی دن یہ ہیلووین تھا اور اسی دن یہ چھٹ پوجا تھی، اور دونوں جگہ بڑی تعداد میں بچے اور ینگسٹرز جو ہیں، وہ اس لیے کہ وہ ینگسٹرز وہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں، وہ ٹریٹ والی، وہ ماسک لگا کے، اور پھر اتنے دنوں وہاں پر بہت سختی تھی، یہ بند تھا سب کچھ کووڈ کی وجہ سے۔ اس سال پھر پرمیشن دی گئی، ورنہ اب تک اس کی پرمیشن نہیں دی جا رہی تھی کہ بڑی بھیڑ اکٹھی ہوگی، تو بڑی بھیڑ اکٹھی ہو گئی تھی، اور اس میں اسٹیمپیڈ میں یا بھیڑ میں پھر اتنے لوگ 150، اور لوگوں کا مطلب زیادہ تر بچے، یوتھ، یہ مر گئے اس کے اندر، ختم ہو گئے۔ ایک انسان کی جان جائے دکھ کی بات ہے، ہمارے لیے افسوس کی بات ہے، لیکن اس میں کچھ پہلو ہیں غور طلب،
کچھ باتیں ہیں سوچنے کی. تہواروں کی شکلیں جو بدلتی ہیں. تہوار کا مطلب خوشی ہو جائے، اس میں عبادت کا تقدس و پاکیزگی نہ بچے. تہوار کا مطلب خوشی ہو جائے تو پہلے تو وہ چلتا ہے اپنی خوشی، ہم خوش ہوں، باقی سے کوئی مطلب نہیں. بہت سی جگہ دکھیں ہوں، ہم خوش رہیں. پھر خوشیاں ایسی بھی ہوتی ہیں، تہوار ہی نہیں، یہ مزاج بن جاتا ہے، یہ کلچر بن جاتا ہے. خوشیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جہاں دوسرے کو بیوقوف بنا کے خوش ہوتے ہیں. وہ بکرا بنایا، آپ نے سب نے سنا ہو، کسی کو بیوقوف بنایا، اس کا خوب مذاق اڑایا، اب سب ہنس رہے ہیں. یعنی دوسرے کا مذاق اڑا کر خود خوش ہو رہے ہیں، تکلیف پہنچا کر. منع کیا قرآن نے کہ لا یسخر قوم من قوم، ایسے مذاق مت اڑانا کسی کا. مذاق کرنا اور چیز ہے، مذاق اڑانا اور بات ہے، جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہو. تو یہ دوسرے کو کچھ ہو، ہمیں خوشی ہوئی نا. تو ایک یہ ٹینڈنسی جو ہے، یہ کلچر بنتا ہے. پہلے تو صرف اپنی خوشی تھی، اب اپنی خوشی جو ہے وہ اکیلے خوشی نہیں رہ پاتے جب تک دوسروں کو یوز نہیں کریں. پھر خوشیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جس میں دوسروں کو نقصان پہنچانے لگ جائیں. پھر یہ تہواروں کی شکلیں بدلتی ہیں. اب ہم نے اپنا گھر سجایا تھا پہلے، چاہے وہ گرو نانک دیو کے ماننے والوں نے سجایا ہے، چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے سجایا اپنا گھر، ان کے یوم پیدائش جو بھی وہ مانتے ہیں. اور پہلے اپنا گھر خالی سجایا تھا. اس سے کوئی مطلب نہیں کہ یہ سوچو کہ اتنا پیسہ خرچ ہو رہا ہے، یہ کسی ان لوگوں کے کام آتا جو ضرورت مند ہیں. پھر اس کے بعد اپنا گھر سجایا تھا دیوالی کے اوپر پہلے. اس کے بعد پھر وہ لوگوں کو تکلیف پہنچنے لگی. اپنی خوشی کے لیے ہم نے راستے روکے، انہوں نے راستے روکے، گرو نانک کے جلوس والوں نے راستے روکے، پتہ نہیں کتنے ہو گئے، بڑھتے چلے گئے، وہ راستے رکتے چلے گئے. اس سے بعض اوقات تو بہت سخت تکلیف پہنچ جاتی ہے، بہت ہی زبردست. ہیں ایک صاحب یہاں پر جو اس کے آپ اس کو برا کہتے ہیں، یہ تو ہونا چاہیے. خود ان کی بہو کو بہت تکلیف پہنچ گئی، بے پناہ پین اور تکلیف میں تھی اور جانے کے راستے نہیں مل رہے تھے. تو بہرحال لوگوں کو تکلیف ہوتی، جسے ہوتی ہے اس کی پرواہ نہیں ہے. لوگوں کو تکلیف ہوتی جب اس دن ہم خوشیوں کے لیے پٹاخے اور ایٹماسفیئر کو خراب کرنا شروع کرتے ہیں. کسی کے سانس کی تکلیف ہوتی ہے، کسی کو اور طرح طرح کی تکلیفیں، انوائرمنٹ اور اس کا تکلیفیں پہنچتی ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ اگر بات کرو تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہم کر رہے ہیں بھی کریں گے، غلط ہے یا وہ ہے، ہمیں مزہ آتا ہے. اور ایک یہ کہ نہیں اس سے کچھ بھی ماحول خراب نہیں ہوتا، ذرا سا بھی نہیں ہوتا، سب کچھ. اب اس جگہ ڈٹائی کے ساتھ بات کرتے ہیں ایسے، تو کوئی ایٹماسفیئر پہ اثر نہیں پڑتا، کوئی پولیوشن نہیں ہوتا، کسی جگہ نہیں ہوتا. تو تہواروں نے نقصان پہنچانے شروع کر دیے. دن ہولی تھی ان کی پہلے کبھی، جس وجہ سے بھی ہوتی ہے، خوشی مناتے ہیں. اس خوشی کے اندر اچھی چیزیں تھیں، صحت کی تھیں، اگر گلال وغیرہ لگاتے تھے صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے اگر خالص گلال ہوتے تھے. پھر اس کے بعد وہ پانی شروع ہوا. پانی شروع ہونے کے بعد کیچڑ اور پتھر بھی چلنے لگے. بھائی پانی بھی آپ ہلکی ٹھنڈ ہوتی ہے، پانی بھی کسی دوسرے پہ زبردستی کیوں ڈالیں، یا رنگ کسی پہ دوسرے پر نہیں. ایسا تہوار ہے کہ جو نہ پسند کرے اپنے گھر بیٹھے، باہر نہیں نکل سکتا. دنیا میں اکیلا ایسا تہوار ہے کہ دوسرے لوگ اپنے گھر بیٹھے جو نہیں پسند کر رہے ہیں، یعنی جو اپنے اوپر رنگ ڈلوانا نہیں پسند کر رہے. تہوار کی بات نہیں ہے، آپ منائیے خوشیاں اپنی، ان لوگوں کو مت ٹچ کیجیے. لیکن ہوتا ہے ہماری خوشی ہے. یہ سیلفشنس کا ایک کلچر بنا اور سب جگہ بنا، سارے مذاہب کے اندر. ایک بقرعید، عید الاضحیٰ، سب گندگی جتنی ہے اس سے کوئی مطلب نہیں اپنے یہاں سے کر لیا. اس سے کوئی مطلب نہیں کہ اتنا پانی ڈالنے کے نالیوں میں نہ جمے اور آگے بڑھ جائے. اس سے کوئی مطلب نہیں کہ یہ ڈالنے کے بعد کس جگہ گلے اور کہاں کہاں ڈالا جا رہا ہے اور کہاں سڑ رہا ہے، اس کا بھی خیال رکھیں. تو دوسرے کی تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، پھر دوسرے کو تکلیف دے کے خوش ہونے لگتے ہیں بات کو. اب یہ خوشیاں ہیں جو چاہے وہ دیوالی کے پٹاخے ہوں، چاہے وہ پتھر اور کیچڑ ہو، جو لوگوں پر جگہ جگہ راستوں کے اندر بہت زبردست بہت بری چوٹیں آ جاتی ہیں، لوگوں کے پتھر وتھر گاؤں کے اندر ہو جاتے ہیں. وہ خوش ہوئے بہت، مارا تو اس کے لگ گیا، اس کے منہ پہ پھٹا، وہ خالی پانی ہی کہتا تو اس کے منہ پہ پھٹا، چوٹ لگتی ہے اس سے بھی بہت زبردست. تو یہ چیزیں جو کہ اپنی خوشی کے لیے دوسروں کو تکلیف پہنچنے لگی، چاہے وہ راستے روکنا ہو اور چاہے وہ ان انداز کے اندر خالی اپنی خوشی رکھتے، وہ بھی صحیح نہیں تھی. اسلام کا کلچر تو اس سے الگ کچھ اور تھا، جو اس کی میں بات کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے اتنی بات اور کہ ان تہواروں کی جب انداز یہ بنتا ہے تو کوئی لمٹ نہیں ہوتی. کتنے تہوار اور کتنی چھٹی ہوتی تھی. آپ میں سے جو بڑے ہیں جب چھوٹے تھے تو چھٹیاں کتنی ہوتی تھی یہیں اسی ملک کے اندر تہواروں کی. اب جس تہوار کی ایک دن ہوتی تھی اس کی 3 دن ہونے لگی، 3 دن چھٹیاں ہونے لگی. پھر نام جن کے نہیں سنے تھے وہ سب تہوار آ گئے. پھر جو آپشنل تھے وہ کمپلسری ہو گئے، بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اسکول والے پریشان ہیں کہ پڑھائیں گے کتنے دنوں کے اندر، ہر دن تو آرڈر آ جاتا ہے کہ بند کر دو.
اور ایک تہوار یا 2 تہوار ہر سال بڑھ جاتے ہیں. تعمیری کاموں کے لیے کچھ نہیں بچ رہا اور یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. یہ فن، یہ مزاج بن رہا ہے کہ لوگ اور بڑھ جائے اور چھٹی ہو جائے، نکلیں، کچھ ہلڑ کریں، کچھ مزے لیں، اس مزے لینے سے کچھ دوسروں کو تکلیف دے کے طرح ہنسیں. یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. میں جب اسکول کے اندر تھا، 1960s کی بات ہے، اس وقت میں جہاں پہ پڑھتا تھا، ہندو بھی تھے، تو وہاں 2 پیریڈس کی چھٹی ہوتی تھی رکشا بندھن پہ. اور اسکولوں میں نہیں ہوتی تھی. جس اسکول میں تھا بڑا سیکولر اسکول تھا بہت، وہ اور کہیں نہیں ہوتی تھی، کسی جگہ نہیں ہوتی تھی، صرف ہمارے اسکول میں ہوتی تھی. تو 2 پیریڈ کی چھٹی ہوتی تھی کہ پہلے 2 پیریڈ میں ہندو وہ اپنے راکھی واکھی باندھیں گے، آ جائیں گے ہندو بچے، چاہے باندھے چاہے نہیں باندھے. اس کے بعد وہ 3rd پیریڈ سے اسکول لگتا تھا. باقی سب جگہ یہ بھی نہیں ہوتا تھا، کمپلسری ایک چھٹی ہو گئی کمپلسری. یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جو ایگزسٹنگ تہوار ہیں ان کی چھٹیاں بڑھ رہی ہیں، اور جو تہوار نہیں تھے، کسی ایک علاقے کے تھے، وہ سارے میں پھیل رہے ہیں. ہمارا بھی ہے. جو ساؤتھ کے تہوار تھے وہ یہاں شروع ہو گئے، جو یہاں کے تہوار تھے وہ وہاں ساؤتھ میں شروع ہو گئے. نئے بھئی اگر پراچین کال سے چلا رہا ہو تو ٹھیک ہے، نئے ایجاد ہو رہے ہیں. یہ کون سی 15 سینچری میں ہوا یا فلاں میں ہوا یا رامائن کے دور سے اتنا زیادہ ہونے لگ گیا، تو نئے ایجاد ہوتے چلے جا رہے ہیں اور لوگ اڈاپٹ کرتے چلے جا رہے ہیں. ہوتا کیا ہے، یعنی منع کس لحاظ سے برا ہے، کس لحاظ سے ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ لہو و لعب ہے. لہو کے معنی ہوتے ہیں، لعب ان دونوں کے معنی سمجھ لیجئے. عام طور سے ترجموں میں لکھا ہوتا ہے کھیل تماشا. کہتے ہیں لعب تو اسے کہتے ہیں فضول چیزیں، بے مقصد چیزیں. لعب ترجمہ لوگ کرتے ہیں کھیل. لعب میں اور اسپورٹس میں فرق ہے. اسپورٹس تو کیریئر بھی ہوتا ہے کہ اس سے ایک زندگی آگے جو ہے اپنا کیریئر بنائیں گے، بہت سیریس ہونا اس کے لیے ضروری ہے. اسپورٹس اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ اچھی ہیلتھ ہو جائے یا کچھ فریش ہو جائیں، زیادہ اچھے مقاصد کے لیے، اس لیے بھی ہوتے ہیں. لیکن یہ لعب جو ہے وہ فضول، بیکار الجھ جانا، وقت ضائع کرنا ان چیزوں میں جو کھیل کی چیزیں ہیں، اس طرح کی چیزیں بے مقصد، جس کا مقصد آگے کوئی نہیں ہے. اور لعب اسے کہتے ہیں کہ جو اونچے جو مقاصد ہیں، جو بڑے ادیش ہیں، لکش جو بڑے ہیں، ان کو بھول کر چھوٹی لکش کے اندر پھنس کر رہ جانا. تو کہا قرآن نے وما هذه الحیات الدنیا الا لہو و لعب، یہ دنیا کی زندگی تو لہو و لعب ہے. اصل میں وہ زندگی جو ہے وہ ہے زندگی جو اس کے بعد آئے گی، بعد میں آنے والی. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن نے یہ کہا کہ یہاں انجوائے مت کرو، یہاں یہ زندگی میں کچھ کھیلنا مت. اس زندگی کے اندر یہ بالکل بیکار ہے. پھٹے کپڑے پہننا، پیون لگے ہوئے کپڑے پہننا، کسی ایک طرف بیٹھ جانا، اچھے طریقے سے نہیں رہنا، اس سے نفرت کرنا. یعنی ہمارے بعض حلقوں نے دین کے تو یہ بھی سکھایا کہ جتنا اس دنیا سے نفرت کرو گے اتنا تم متقی پرہیزگار ہو جاؤ گے. نفرت تو نہیں سکھائی تھی، اسے مسخر کرنے کو کہا تھا، اسے کنٹرول میں لینے کو کہا تھا دنیا کو. قرآن نے کہا کہ کون ہے جو منع کر رہا ہے، جو اسے روک رہا ہے کہ جو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے وہ چیزیں پیدا کی ہیں جو خوبصورتی کی ہیں، انہیں کون روک رہا ہے میرے بندوں کو ان کو استعمال کرنے سے؟ یہ کرتا کون ہے؟ جو خوب کیجئے، اللہ نے نعمت اگر دی ہے تو اس کا استعمال کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں. ایسا نہ ہو کہ اس میں کھو جائیں اور اصل ٹارگٹ کو بھول جائیں، جو بڑا لکش ہے اسے بھول جائیں، اس میں ایسے کھو جائیں. اس کی بھی تفریحات اس لیے ہوں کہ وہ بڑا لکش جو ہے اس کے لیے اور زیادہ ہم تیار ہو جائیں، جو بڑا مقصد ہے، جو اونچا مقصد ہے. تو یہ کرنے کو کہا تھا. یہ نہیں تھا کہ اسے چھوڑ دو یا اس سے نفرت کرو. تو نفرت تو کرنا ہی نہیں تھا. یہ ایک تصورات بدلے. اس میں ہوا یہ کہ اسے میں یہ بتا رہا تھا کہ اسے لہو اور لعب کہا، فضول ہیں. یہ چھوٹے مقصد کے اندر الجھ جانا ہے جتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. مثلا پڑھائی کو ہم لے لیں، کیریئر، یہ چھوٹے مقصد میں الجھ جانا ہے کہ اب پڑھائی کے دن کم ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ چھٹیاں جو ہیں یہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. تو اور پھر وہ ان میں نکل کر دوسروں کو دکھ دینے والی چیزیں ہونے لگی تہواروں کے اوپر. اصل میں یہ پہلو ہے جو خطرناک ہے یا برا ہے یا غلط ہے اور جس کی ڈسکریج کرنا چاہیے. اور آخری بات یہ کہ یہ ایک کلچر ہے، خود غرضی کا کلچر، میری خوشی. پھر اس سے اور آگے چلے، دوسروں کو دکھ دے کر خوشی، ہنس رہے ہیں، دوسرے کو تکلیف پہنچی، انجوائے کر رہے ہیں، ہماری تو تفریح ہو گئی. قرآن نے کہا تھا، مثلا میں رنگوں کی بات کروں، ہولی کی، قرآن نے کہا تھا کہ صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اس سے اچھا رنگ کس کا ہوگا؟ تو اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کوئی کلر ہے، کوئی انسان ہے، وہ کوئی
مادی وجود ہے جس کا کوئی خاص رنگ ہے، اللہ کا رنگ، اس سے اچھا کس کا رنگ؟ اور ہم تو سب اسی کے آگے سر جھکانے والے ہیں، اسی رنگ میں رنگنے والے ہیں ہم تو۔ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ کی اصل صفت، اللہ کی اصل صفت ہے رحمت، سب سے بڑی، جو سب سے بڑی۔ تو اللہ کا رنگ اصلاً رحمت ہے، اور رحمت سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، نقصان نہیں پہنچتا۔ ہماری ایکٹیویٹیز ایسی کیوں نہیں ہو سکتی؟ بچوں سے ہم سکھائیں، کسی کے بیگ میں، کسی کے پڑھائی، کسی غریب بچے کے بیگ میں کچھ پیسے رکھ دیے، اس کے بعد اسے دیکھ رہے ہیں وہ اس کی تعجب کو اور خوشی کو، اور اسے انجوائے کریں۔ ایکٹیویٹیز یہ کیوں نہیں ہم بچوں میں کلٹیویٹ کر سکتے؟ یہ کیوں نہیں کر سکتے کہ یہ برتھ ڈے اس میں مت بلاؤ بچوں، جاؤ جا کر نکلو، دیکھو کون فٹ پاتھ پر، کون ادھر پڑے ہوئے ہیں، کس کے پاس کمبل نہیں، کس کے پاس کیا نہیں، جا کر یہ دے آؤ، یہ بانٹو، تمہارا برتھ ڈے ہو گیا۔ ہماری خوشیاں اس میں کیوں نہیں ہوتی؟ دوسروں کو خوش دیکھ کر۔ رحمت یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو فائدہ پہنچے، اس میں ہمیں خوشی ہو، بجائے اس کے کہ خالی اپنی خوشی خود غرضی اور اپنی خوشی اب اس جگہ آ گئی جہاں دوسرے کو نقصان پہنچا کر خوش ہوتے ہیں، تکلیف پہنچ رہی، ہنس رہے ہیں۔ تو اس سے ہی تو پھر وہ کلچر آتا ہے کہ آدمی تڑپ رہا ہے تو اس کو اسپتال لے جانے کے بجائے ویڈیو بنا رہے ہیں، کسی کا ریپ ہو رہا ہے ویڈیو بن رہا ہے پورا، اور روکنے کی کوشش نہیں کرتے، تو پھر کلچر یہ بنتا ہے، یہ ہلکے ہلکے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ کلچر رحمت کا تھا، اللہ کے رنگ میں رنگنے کا تھا، خوش روشنیاں ہیں، وہ روشنی چاہے آپ اپنے گھر پہ، جسے عید میلاد النبی مسلمان کہتے ہیں، چاہے اس پر کر لیں، چاہے وہ دیوالی پر اپنے گھروں کے اوپر کر لیں۔ یہ ان کے دلوں میں چراغ کیوں نہیں جلاتے جانے کے بعد جن کے دلوں کے اندر چراغ بجھ گئے، جن کی خوشیاں ختم ہو گئی ہیں، اس دن نکل کے ان کے گھروں پہ روشنی کریں۔ گھروں پہ روشنی ہے، مادی روشنی سے کچھ نہیں ہوگا، ان کو کچھ خوشیاں دیں۔ یہ تھا کلچر اصل، اور یہ تھا اسلام کا کلچر۔ اس لحاظ سے اس لیے غلط ہے کہ یہ ٹینڈنسی اور رجحان اس کے لگاتار خلاف جا رہا ہے، اسے روکا جانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ یہ تو کرسمس سے بھی زیادہ بڑا حرام ہے اور اس سے بھی زیادہ بڑا شرک ہے۔ اگر بچے آپ کے کوئی کاسٹیوم پہن کے جا کے کوئی ایکٹیویٹی کراتے، کوئی حرج نہیں تھا، لیکن اگر یہ کلچر بن جائے کہ وہ جانے کے بعد ٹرے کو دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، وہ دھوکہ نہیں کھاتی، لیکن اب مزاج بن رہا ہے اسی جگہ سے، آئے کہ ہاں یہ بچے آئے، انہیں کچھ کھانے کو دینا ہے، کوئی چیز کینڈی دینی ہے، کچھ پیسے دینے ہیں، انہیں پتہ ہے جن کی کال بل بجائی ہے۔ لیکن اگر مزاج یہ بن رہا ہے شروع سے، چھوٹے اس سے تربیت، ایسے جا کے ٹرک کر کے ہمیں کہیں سے کچھ لے کر آنا ہے، یہ بڑے ہو کے اور بگڑتا ہے اور خراب ہوتا ہے۔ تو ہم مزاج بچوں کا اس جگہ سے کیوں نہیں شروع کریں کہ ہم ایسی کوئی ایکٹیویٹی سکھائیے، ایسی چیزیں سکھائیے کہ دوسروں کا کچھ نفع ہو جائے، پھر دور سے بیٹھ کر انجوائے کریں اور دور سے خوش ہوں۔ ہوگی خوشی، ہوگی۔ آپ راستے میں کسی جگہ پر کوئی رک جائے اور سب لوگ گزرتے ہوئے جا رہے ہیں، اس کا پیٹرول ختم ہو گیا، اگر آپ نے دے دیا، آپ دیکھیے آپ کو خوشی ہوگی جب وہ چل دے گا، تو خوشی ملتی ہے۔ اپنی رحمت کو عام کرنے کے بعد، اللہ کی رحمت کو عام کرنے کے بعد خوش کیوں نہیں ہوتے؟ اس مزاج کو لے کر آنا ہے۔ اس لیے یہ ٹریجڈیز جو ہوئی، یہ ان دونوں کا اور ایک ہی دن ہوئی، میں نے ذکر کیا کہ وہ تو ان کی فیملیز کے ساتھ میں، ان کے خاندانوں کے ساتھ میں اس کی یعنی اس کا مذاق اڑانے کی نہیں، بلکہ انسانی جان ایک بھی جاتی ہے تو بڑے دکھ کی بات ہے، اور ان کے لیے کنڈولنس کی بات کہنی چاہیے کہ وہ لوگ جن کے گھروں کے وہ بچے تھے۔ لیکن یہ بچے کیوں اتنے اکٹھے ہوئے تھے؟ کن جگہوں پر جا رہے ہیں؟ یہ تفریح کرنے جا رہے ہیں، یہ تہوار نہیں ہے، اور ایسی تفریح کرنے جا رہے ہیں جس میں اکثر دوسروں کو بھی نقصان پہنچتے ہیں۔ یہ کلچر ختم ہونا چاہیے، یہ چیزیں ختم ہونا چاہیے۔ کیسے ہوں گی ختم؟ یہ تو خالی کہنے کی بات تھی، تقریر کر دی، کچھ لوگ شروع کریں گے نا، خالی باتیں کریں گے، پھر یہ بھی پھیلتا ہے۔ صرف وہ نہیں پھیلتی، کچھ لے کر جائیں لوگ آ جاتے ہیں۔ آپ میں سے ہیں بہت سے لوگ، ان کو ہوگا تجربہ، جاتے ہیں کچھ کرنے کے لیے، دوسرے متوجہ، غیر مسلم متوجہ ہوتے ہیں، پولیس والے، یہ کیا؟ یہ تو ہم بھی کرنا چاہتے ہیں، آئیے ساتھ چلیے۔ دوسرے غیر مسلم متوجہ ہوتے ہیں، اس میں تو ہمیں بھی شریک کر لیجیے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس سے بھاگتے ہیں، کچھ اچھا ہے آپ کر رہے ہیں تو اس سے بھاگتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، بلکہ خود بھی یہ کلچر پھیلتا ہے، خود بھی شریک ہوتے ہیں۔ تو اصل میں یہ ہے پھیلانے کی بات، بجائے اس کے کہ ہم صرف بات کریں اور صرف ایک تقریر کریں۔ آپ نے ایک تقریر سن لی، آپ نے کہہ دیا نہیں نہیں شرک تو نہیں ہے، بڑا شرک بھی نہیں ہے، وہ تو فتویٰ انہوں نے تشدد میں دے دیا تھا، بہت بڑا حرام تو نہیں ہے، کیا ہے ذرا سا کر لینے دو بچوں کو ایکٹیویٹی، اچھا ٹھیک ہے فضول ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ بات اتنی سی نہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے، اس طرف آئیں، تاکہ ایک مزاج جو ہے وہ بدلنا شروع ہو۔ مزاج ہم پورے معاشرے کا، یہاں آپ بیٹھے ہیں، آپ نہیں بدل سکتے، اپنا کنٹریبیوشن تو دے دیجئے، ایسے ہی بدلتا ہے۔ جو کچھ آپ کو کرنا ہے، وہ جتنی بڑے بڑے کہیں تحریکیں شروع ہیں، ایسے ہی شروع ہوئیں کہ اگر ان کے بانی یہ سوچ لیتے کہ میرے کرنے سے کیا ہوگا، اکیلا ہوں،
لوگ شریک ہوتے ہیں، ہر مزاج کے ہوتے ہیں، ہر مذہب کے ساتھ میں شریک ہو جاتے ہیں، بشرطے کہ انہیں اچھا لگے. آپ کی انہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ صاحب وہ جو ہے ان کے پیچھے ان کی مذہبی چیز تھی. ارے بھائی جو لوگ بچے شریک ہوئے اس کے اندر کہیں ہوئے، وہ کچھ مذہب کی چیز تو جانتے بھی نہیں، وہ فن میں شریک ہو گئے، تفریح کے اندر. یعنی بے روح، اگر انہیں اس کی اسپرٹ معلوم ہو کہ ہم اس کے ساتھ میں، تو وہ نہیں کریں گے. اپنی بے روح نمازوں کو کیوں نہیں سوچتے نمازیں ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اپنے بے روح روزوں کو کیوں نہیں سوچتے کہ تقویٰ تو پیدا ہو نہیں رہا، روزے رکھے چلے جا رہے ہیں ہم؟ تو اس پر فتوے ہم خالی دیں گے. اصل میں تو اس مزاج کو بدلیں کہ ہم دنیا کے لیے رحمت بنیں، ان کا بھی نام روشن ہوگا، اونچا ہوگا، رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کی صفت اس رنگ کے اندر دوسروں کو رنگتے چلے جائیں. کوئی نہیں روکے گا آپ کو. نماز پڑھنے سے تو روک دیتے ہیں. اب اس جگہ آ گئی بات کہ لان میں دور کسی ایک کونے میں کوئی نماز پڑھا کہ یہاں نماز کیسے پڑھ لی اس نے، اس پر تو ہنگامہ کر دیتے ہیں. آپ کسی کو کچھ دینے جائیں اس سے نہیں روکیں گے، اور کہیں گے اچھا چلیے کچھ ہم سے بھی لے لیجیے، آپ نے یہ کیا بڑا اچھا کیا، کچھ ہمارا بھی لے لیجیے کنٹریبیوشن. جو چیز ایسی ہے اس کو کیوں روکے ہوئے مسلمان؟ یہ ہے اصل میں پھیلانے کی بات اور آگے چلنے کی بات. اللہ تعالیٰ اس کے سمجھ عطا فرمائے. اس کلچر کو ہم بند نہیں کر سکتے، لیکن پھیل جائے گا، بند ہوگا ایک دن، بشرطے کہ ہم آپ آگے بڑھتے چلے جائیں. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک البر الرؤوف الرحیم.